بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پہلے تو بات صرف سوشل میڈیا پر اس حد تک تھی کہ لوگ یہ کہتے تھے کہ جناب پی ڈی ایم کے لوگ عمران خان کو فالو کرنا چاہتے ہیں، کہیں عمران خان کسی بچے کو بلا کر اسے ملاقات کریں یا کسی کی شرٹ کو اس کے اوپر دستخط دیں، تو یہی چیز اب کہیں نون لیگ، کہیں پیپلز پارٹی، پی ڈی ایم کی جماعتیں فالو کرتی نظر آتی ہیں، کہیں فضل الرحمان صاحب بھی اس طرح کاپی کرتے نظر آتے ہیں۔ پھر دیکھا گیا کہ سوشل میڈیا کا کہا گیا تو پھر یہ خیال آیا باقی جماعتوں کو بھی کہ عمران خان سوشل میڈیا پہ بڑی توجہ دیتا ہے تو اس طرف آیا جائے اور ڈیجیٹل میڈیا کی طرف آیا جائے، باقی تو ہم نے بڑا کنٹرول کیا، بڑے پیسے لگائے، تو یہ صرف کاپی یہاں تک کہا جاتا تھا جی ہے۔ لیکن اب تو یہ ہوا ہے کہ کھلم کھلا کابینہ کی سطح پر، اور آپ دیکھیے کہ وزیر اعظم کی حد تک شہباز شریف صاحب نے بھی اب وہ کام کرنے شروع کر دیے ہیں، وہ اعلانات کرنے شروع کر دیے ہیں جو عمران خان صاحب نے آتے ہی اقدامات کیے تھے، اور عمران خان صاحب کا دباؤ، چاہے وہ جیل بھرو تحریک کی صورت میں ہو، چاہے وہ مسلسل لوگوں کو اس موجودہ حکومت کی خامیاں، ناکامیاں، دو نمبریاں، وہ اس کے حوالے سے لوگوں کو اویئر کرنا، شعور دینا، آگاہ کرنا ہو، تو اس میں اب عمران خان صاحب کامیاب ہوئے ہیں، اور ان کا دباؤ جو اس حکومت پر تھا وہ کافی حد تک کامیاب ہو گیا ہے۔ کچھ نہ کچھ تو اس حکومت نے اپنی شکست کا، اپنی مجبوریوں کا، اپنی ناکامیوں کا اب ایک طرح سے اعتراف کر لیا ہے۔ ایک چیز تو آپ دیکھیں کہ جس طرح جیل بھرو تحریک کا آغاز ہی اتنا کامیاب ہوا کہ رانا ثناء اللہ کو رات گئے آنا پڑ گیا، اور وہی کہ اب جائیں آپ کچھ تو بات کریں، کیونکہ سارا دن میڈیا دکھاتا رہا کہ کس طرح ہزاروں لوگ جمع ہو گئے، اور پھر حکومت جو ہے بے بس ہو گئی کہ اتنے لوگوں کو کیسے ہم گرفتار کریں۔ پھر چند ایک کو کرنا بھی تھا کہ دکھانا بھی تھا کہ کچھ اب کریں تو صحیح، اور اس کے بعد پھر ظاہر ہے کہ ان کو جتنا پریشان کر سکتے تھے خوراک کے حوالے سے، ملاقات کے حوالے سے، وہ سب کیا۔ لیکن یہ اب کوئی شک نہیں کہ جیل بھرو تحریک بھرپور طریقے سے کامیاب ہوئی۔ پھر سپریم کورٹ کا از خود نوٹس، اس کی خبر آ جاتی ہے، تو وہ پریشانی بڑھتی چلی گئی۔ لیکن جس طرح سے شہباز شریف صاحب نے اب تمام پارٹیز کے لوگوں کو ساتھ بٹھا کر، یعنی ساکھ ڈار بھی تھے، رانا ثناء اللہ بھی تھے، پھر پیپلز پارٹی ہو، مسلم لیگ چودھری شجاعت صاحب والا دھڑا ہو، دیگر یعنی ایم کیو ایم کے بھی صاحب کو بٹھایا ہوا تھا، اور تمام اتحادی جماعتوں کے لوگوں کو بٹھا کر، اور انہوں نے یہ ثابت کرنے کی کوشش کی کہ جی اب ہم سب اکٹھے سامنے آ رہے ہیں کہ ہم کچھ بہت بڑا کرنے لگے ہیں۔ اب چونکہ دباؤ بڑھ رہا تھا اور ابھی مہنگائی کے اثرات آنے ہیں، تو آ کر شہباز شریف صاحب نے جو اعلان کیا، جس کا پھر عمران خان صاحب نے بھرپور جواب دیا، تو خود عمران خان صاحب کو یہ ماننا پڑ گیا کہ ساری تقریر میں مجھے کچھ اور نہیں ملا سوائے اس کے کہ جی مہنگائی ہونے والی ہے۔ خود شہباز شریف نے اعتراف کیا کہ ابھی تو مہنگائی ہونے والی ہے، یعنی جو مہنگائی ہو چکی ہے پتہ نہیں اب یہ کیا تھا۔ اب شہباز شریف وزیر اعظم آ کے کہہ رہے ہیں جی آئی ایم ایف کی تقریباً ہم نے تمام شرائط مان لی ہیں، تقریباً ابھی کچھ اور ماننی ہے، امید ہے کہ سارا معاملہ پورا ہو جائے گا، اب مہنگائی اور ہوگی، اندازہ لگائیں آپ، یہ کہنے کے لیے اتنا وقت لے لیا۔ لیکن ایک عجیب بات یہ ہوئی کہ انہوں نے تو اپنی ہی کابینہ کی رکن مریم اورنگزیب صاحبہ کو بھی ریکارڈ توڑ دیا کہ ان کو جتنے لوگ دیکھ رہے تھے پی ٹی وی پر اس سے بھی کم، یعنی اتنے لوگوں کو بٹھا کر شاید شہباز شریف صاحب نے سوچا کہ بھائی اگر زیادہ لوگ بیٹھ جائیں گے تو ذرا اسکرین پر زیادہ نظر آئیں گے، تو شاید لوگ زیادہ دیکھ رہے ہیں، لیکن لوگوں نے نہیں دیکھا، ان سے بھی کم، یعنی مریم اورنگزیب صاحبہ سے بھی کم لوگوں نے شہباز شریف صاحب کو دیکھا۔ تو یہ تو ان کا حال تھا۔ کچھ تو شہباز شریف صاحب نے پھر کاپی ماری، اعلانات کیے کہ جی ہم گاڑیاں بیچ رہے ہیں، ہم جناب لگژری گاڑیاں 10 مہینے سے جو ہم نے استعمال کی، پیٹرول پھونک ڈالا، اب جناب ہم وہ گاڑیاں بیچ رہے ہیں، اب کابینہ والے جناب تنخواہیں نہیں لیں گے، یعنی 10 مہینے بعد ان کو یہ خیال آ رہا ہے، اور جی 200 ارب روپے ہم اس طرح بچائیں گے، صبح 7 بجے جناب دفتر کھل جائیں گے، اب ہم جہازوں میں سفر بھی کوشش کریں گے اکانومی کلاس میں کریں، کمرشل فلائٹ میں کریں، یعنی پہلے جو آپ خصوصی طیارے لے کر جاتے رہے ہیں وہ اب ختم کر دیں گے۔ عمران خان صاحب امریکہ گئے تب بھی کمرشل فلائٹ پر گئے، وہاں جا کر جب سفارت خانے میں انہوں نے رہائش اختیار کی وہاں پر تو مذاق اڑایا گیا کہ جی ہوٹل میں نہیں گئے اور یہ سب، اور یہ جا کر شاہانہ رہتے رہے ہیں اب تک۔ پھر جناب عمران خان نے آتے ہی جب وہ گاڑیوں کا ایک اتنا بڑا قافلہ وہ سارا آپ نے دیکھا کہ دکھایا گیا، وہ بیچا، یا بھینسیں وہاں پر جو تھیں وہ بیچی، تو مذاق اڑایا گیا کہ جی یہ کیا کیا ہے، کیونکہ وہاں تو نواز شریف صاحب کے لیے بھینسیں تک وہیں پر وزیر اعظم ہاؤس میں رکھی ہوئی تھی نا، تو گاڑیاں بھی بیچی۔ تو اب یہ ان کو کاپی کرنے لگے ہیں کہ اچھا شاید عمران خان نے آتے ہی کام کیے تھے، اب چلو 10 مہینے بعد ہم کر دیں، کیونکہ لوگوں میں بڑا غم و غصہ ہے کہ اتنی مہنگائی اور ہماری اشیاء ویسی کی ویسی ہیں، اب کیا سٹاف بھی کم کریں؟ میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں شہباز شریف صاحب سے۔ اب یہ جنہوں نے کہہ دیا نا جی ہم تو سادگی اپنا رہے ہیں، اس سے لوگوں میں احساس جائے گا کہ اوہو ہم بھی تکلیف سہ رہے ہیں، ہم بھی تکلیف اٹھا رہے ہیں، اگر لوگوں کو تکلیف ہو رہی ہے مہنگائی کی وجہ سے، ہم بھی ان کی پریشانی میں ان کے ساتھ ہیں، ہم بھی تکلیف اٹھا رہے ہیں۔ کیا آپ کے گھروں میں لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے؟ کیا
آپ کے گھروں میں بھی جناب اب چونکہ مہنگائی اتنی ہو گئی ہے تو اسی بند ہو گئے ہیں آپ کی کابینہ اور آپ کے لوگوں کے لیے. 85 رکنی کابینہ میں آپ کیا کمی لانے لگے ہیں؟ کیا ان کا سٹاف ختم کرنے لگے ہیں؟ کیا ان کا پروٹوکول کم کرنے لگے ہیں؟ جی حفاظت کے لیے جہاں ہوگا ایک گاڑی ہم دیں گے. کیا شہباز شریف صاحب اپنے پروٹوکول کی گاڑیاں کم کر رہے ہیں؟ اپنے گھروں کی تعداد، کیمپ آفیسز کی تعداد یہ کم کر رہے ہیں؟ اپنا سٹاف کو کم کر رہے ہیں؟ اور پھر دیکھیں نا یہ جی 200 ارب روپیہ، اسی پر عمران خان سے نے جب یہ ساری پریس کانفرنس کی شہباز شریف صاحب نے، اس کا فوراً جواب دیا عمران خان نے کہ بھائی آپ 200 ارب پتہ نہیں وہ کب آپ بچائیں گے، یعنی اس کا مطلب ہے 10 مہینے میں تو آپ نے اڑا دیے نا، اب اگلے بجٹ تک ہم 200 ارب روپیہ بچائیں گے. اس طرح کر کے اگر کر لیا تو بہرحال یہ شعبدہ بازی اور بھی ہم پیسے کم کریں گے، ادھر ادھر سے جناب بجلی کی بچت کریں گے فلاں فلاں. تو عمران خان صاحب نے کہا جی 1100 ارب روپیہ جو آپ ڈکار گئے ہیں، جس طرح نیب کا آپ نے خاتمہ کیا، تو وہ آپ اگر واپس کر دیں اس سے تو کچھ بنے گا. پھر ساری اپنی دولت لے آئیں جو لوٹی ہوئی ہے وہی دے دیں، تو یہ ڈرامے بازی آپ کو کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی. لیکن یہ ہے کہ چلیں عمران خان صاحب کی ان چیزوں کو تو وہ جو انہوں نے کفایت شعری کی بات کی تھی، اب انہوں نے دکھاوا کیا ہے یا بتانے کے لیے یا لوگوں کو غم و غصہ کم کرنے کے لیے یہ کیا ہے، اعلانات کیے ہیں. ابھی تو اعلانات ہے، دیکھتے اس پر عمل درآمد کتنا ہوتا ہے. اور یہ بھی بات آئی کابینہ کے اپنے ارکان بھی اس پہ کہیں خوش نہیں تھے، جی ہم کیسے گزارا کریں گے، ہم 2-2.5 لاکھ لیتے ہیں، کئیوں کی تنخواہ 13 لاکھ ہے. حالانکہ سب کو پتہ ہے کہ تنخواہ کیا، یہ پتہ نہیں کیا کیا لیتے ہیں اور کتنا کچھ لیتے ہیں. اب اس پہ بہت سے تبصرے بھی ہو رہے ہیں. افتخار شیرازی صاحب ہیں، یہ سینئر صحافی ہیں، وہ کہتے ہیں جی توشہ خانہ سے رعایتی نرخوں پر گھڑیاں لینے والے سابق وزیر اعظم کو نیب کا نوٹس، اور BMW گاڑیاں اور دیگر تحائف ہڑپ کرنے والے سابق وزراء اعظم اور صدر سے متعلق ریکارڈ ہی غائب. یہ سوچیے ذرا، یہ حرکتیں ہو رہی ہیں جی، کیونکہ شہباز شریف صاحب نے اعلان جو کیا کہ جب توشہ خانہ کی چیزیں سامنے لا رہے ہیں، لیکن جرنیلوں ججوں کا ریکارڈ پتہ نہیں کہاں ہے، وہ پتہ نہیں کہاں توشہ خانہ میں نہیں آتی، وہ پتہ نہیں کہیں اور جاتی ہیں. تو اپنا ریکارڈ ہی غائب کر دیا انہوں نے. جو یہ لے اڑے ہیں، ایک گھڑی کے پیچھے پڑے ہیں عمران خان کی، خود یہ گاڑیاں اور پتہ نہیں کیا کیا غائب کر چکے ہیں. یہ افتخار شیرازی صاحب سینئر صحافی ہیں، یہ وہ انکشاف کریں کہ ہڑپ کر گئے ہیں دیگر تحائف، اور اب اس کا ریکارڈ ہی کوئی نہیں. اچھا پھر اس کے ساتھ ساتھ جناب یہ بھی بات ہوئی کہ جب یہ سارا کچھ یعنی پریس کانفرنس ہوئی تو اس میں ایک سوال ہوا جناب، ڈان کے سینئر رپورٹر ثناء اللہ صاحب نے سوال کیا وزیر اعظم سے. مستعفی چیئرمین نیب آفتاب سلطان نے سنجیدہ الزام لگائے ہیں کہ ان پر حکومت کی جانب سے مخالفین پر کیسز کرنے کا دباؤ تھا، اس پر کیا کہتے ہیں آپ؟ تو اس سوال کا جواب کل پرسوں دیں گے وزیر اعظم کا منہ توڑ جواب. یہ طنز کیا ہے جناب نادر صاحب نے کہ اس پر شہباز شریف جواب گول کرے گی، کل پرسوں پھر دیکھیں گے جواب دیں گے. اچھا پھر اسلام الدین ساجد صاحب، یہ بھی سینئر صحافی ہیں، کہتے ہیں جی وزیر اعظم شہباز شریف صاحب اور PDM کے تمام بڑے رہنماؤں کی پریس کانفرنس PTV پر اس وقت 87 لوگ دیکھ رہے ہیں. اوف، شرم کی بات ہے. اچھا اب جو جیل بھرو تحریک کے حوالے سے میں ایک چیز عرض کر دوں. فواد چودھری صاحب نے کہا ہے کہ جی جیل بھرو تحریک کے پہلے مرحلے میں 700 لوگ گرفتار ہوئے، لیکن صرف 81 کے لگ بھگ گرفتاریاں فارملائز کی گئیں. باقی لوگ یا تو رہا کیے گئے یا مختلف تھانوں میں رکھے گئے. ابھی مکمل معلومات حاصل کریں کس کارکن کو کہاں رکھا گیا. بہرحال خوف کا بت ٹوٹ چکا. یہ جو کہا جا رہا ہے سادگی اپنائیں گے، اس پر فواد حسین چودھری کہہ رہے ہیں جی سابق وزیر اطلاعات و نشریات کے جب شہباز شریف غیر ضروری اخراجات کم کرنے کا اعلان کر رہا تھا، عین اس وقت سرگودا کو ڈپٹی کمشنر DC کی بات کریں، ان کی بھتیجی مریم نواز، جس کے بقول حکومت اس کی نہیں ہے کہ دورے کے انتظامات فرماتے ہوئے ان کے شان رہائش کی تیاری پر لاکھوں کے اخراجات کی منظوری دے رہا تھا. جی ماشاءاللہ. تو اب دیکھیں یہ سرگودا وہ کنونشن کے لیے گئی ہیں، وہاں بھی سرکاری پروٹوکول، وہاں آپ گاڑیاں دیکھیے گا، اتنی گاڑیوں کا پیٹرول آپ سوچئے لاکھوں روپے کا جل جاتا ہے. وہ سرکاری پروٹوکول آپ دیکھ لیجئے گا، وہ سرکاری گاڑیاں دیکھیں آپ ان کی رہائش کو دیکھیں، اس کے سرکاری انتظامات دیکھیں، وہ سب. تو اور پھر کہتی ہیں حکومت مانی. سارے ریاست کو، سارے اداروں کو انہوں نے غلام اور لونڈی بنا کر رکھا ہوا ہے، اور کوئی ان کے پاس سرکاری عہدہ نہیں مریم صاحبہ کے پاس. لیکن وہ جس طرح دیکھیے ان کے شانہ انداز دیکھیں، اور پھر کہتے ہیں جی ہم یہ کفایت شعری اپنا رہے ہیں. یہ ہے جی کفایت شعری. صدیق جان کہتے ہیں جی پہلے ہفتے کی چھٹی ختم کی تھی پھر بحال کر دی، آج کہہ دیا کہ دفتر صبح 7 بجے کھلیں گے. وہ چیزیں کر رہے ہیں جو ناممکن ہیں، جو کرنے کا کام ہے وہ نہیں کر رہے. اپنا لوٹا ہوا پیسہ واپس لاؤ. اچھا پھر یوسف نظر صاحب کہتے ہیں جی یہ اکانومی پر نظر رکھتے ہیں، اکانومی کے حوالے سے بات کرتے ہیں. تو انہوں نے یہ کہا ہے کہ آخر کار جناب شہباز شریف نے جناب 200 ارب روپے کا کہا ہے جی ہم سیونگ کریں گے، فیڈرل گورنمنٹ کرے گی. اور بہتر تو یہ تھا کہ باقاعدہ اس کو قانون کی شکل دے دی جاتی، کیونکہ یہ صرف ایک اناؤنسمنٹ رہے گی ورنہ تو اس کو اگر، لیکن اس سے یہ ضرور پتہ لگ گیا کہ اربوں روپیہ بچایا جا سکتا تھا جو 10 مہینے میں یہ اڑا گئے ہیں. تو یہ سب باتیں ہو رہی ہیں. پھر عاشر باجوہ کہتے ہیں جی ظلم ہے، مریم اورنگزیب سے زیادہ ویوز لے لیتے، پورے 28 کم. ایک طرف جناب شہباز شریف کو 62 لوگ دیکھتے ہیں اور مریم اورنگزیب صاحبہ کو کم از کم 90 لوگ تو دیکھ رہے تھے. چلیں یہ حال ہے جی ان کا، لوگ ان کو دیکھنے نہیں چاہتے، لوگ ان کو دیکھنے نہیں چاہتے. تو یہ تو ان کا حال ہو گیا ہے.
اب یہ صورتحال ہے جناب کہ ان کو اب خیال آیا ہے، کیونکہ عمران خان کی جیل بھرو تحریک ہو، دیگر طرح سے آپ دیکھیں جو ان کی حمایت میں لکھتے تھے وہ کہتے تھے کہ ہر کرائسس کو یہ بری طرح سے ہینڈل کرنے میں ناکام ہو گئے ہیں۔ نہ صرف یہ ناکام ہوئے بلکہ انہوں نے خود کئی بحرانوں کو جنم دے دیا ہے، اور سب سے خوفناک جو آئینی بحران کو یہ جنم انہوں نے دیا ہے کہ 90 دن کے اندر الیکشن کروانے کو تیار نہیں تھے، یہ تو تباہی ہے۔ اور اسی پر عمران خان صاحب نے کہہ دیا کہ یہ آئین ٹوٹ جائے گا کہ 90 دن کے اندر الیکشن ہوئے پھر ختم ہے، پھر یہ جنگل کا قانون ہے، ثابت ہو جائے گا، پھر پوری قوم کو آنا پڑے گا، ورنہ ملک میں لا قانونیت کی انتہا ہوگی۔ اور پھر جس طرح سے لوگ نکلے ہیں ان کو شاباش دی ہے، جیل بھرو تحریک کو انہوں نے پہلے مرحلے میں ہی کامیاب کر دیا ہے، حکومت بخلا گئی ہے، اس لیے اب یہ آ گئے ہیں، آ کر پریس کانفرنس کریں، نہیں ہم کر رہے ہیں، ہم خود کر رہے ہیں، ہم اپنا پیٹ کاٹ رہے ہیں، اور اس طرح کے انہوں نے اعلانات کیے ہیں۔ لیکن ظاہر ہے کہ یہ بڑی دیر ہو گئی ہے۔ عمران خان صاحب نے شروع میں جو باتیں کی تھیں اس وقت یہ مذاق اڑاتے تھے، انہوں نے پناہ گاہوں کا مذاق اڑایا، انہوں نے لنگر خانوں کا مذاق اڑایا، انہوں نے احساس پروگرام کا مذاق اڑایا۔ اب ان کو غریب یاد آ رہا ہے، اب ان کو یاد آ رہا ہے کہ جناب بڑے بل آ گئے ہیں، بڑی مہنگائی ہو گئی ہے، اس لیے ہم جو ہے نا غریب کو نہیں کچھ دے سکتے، لیکن دکھانے کے لیے ہم بھی کچھ کم کر رہے ہیں، اور IMF سے ہم معاملات طے کر رہے ہیں۔ تو اتنی دیر بعد یہ آئے ہیں تو اعلان کیا ہے کہ جناب ہم یہ اپنے لیے کر رہے ہیں۔ غریب کے لیے کوئی اعلان نہیں تھا، کچھ بھی نہیں تھا۔ کوئی انہوں نے نئے ٹیکسز، یعنی نئے ٹیکسز مراد ہے کہ جو اشرافیہ ہے، جو عمراء ہیں، ان پر کوئی ٹیکس کا نہیں لگایا کہ جی ہم یہاں سے ٹیکس لے کر غریب پر دینے، جن پر پہلے ہی ٹیکس تھا، GST لگا رہے ہیں، وہ بھی آپ دیکھیے کہ غریب آدمی پر بھی اس کا اثر پڑے گا۔ پیٹرول مہنگا، بجلی مہنگی، گیس مہنگی، تو امیر پر کوئی نہیں، اپنے اوپر کوئی نہیں، صرف یہ 2-2.5 لاکھ جی ہم تنخواہ نہیں لیں گے، فلاں نہیں لیں گے۔ اور اب سنیے، میں تھوڑا سا وقت آپ کا اور لے لوں تاکہ آپ نظر رکھ سکیں کہ یہ جو اعلانات کیے ہیں ان پر عمل درآمد کتنا ہو رہا ہے۔ یہ آپ کو اگلے 48 گھنٹوں میں نظر آ جائے گا کہ کتنا بڑا ڈرامہ ہے۔ تو انہوں نے کہا جی حکومت کے تمام وفاقی وزراء، مشیر وزرائے مملکت، معاملے خصوصی نے رضاکارانہ طور پر تنخواہیں اور مراد نہ لینے کا فیصلہ کیا ہے۔ اب یہ بڑا ویگ سا ہے کہ جی کابینہ میں 2.5 گھنٹے کی بحث کے بعد ہم نے متعدد فیصلے کیے ہیں، تو یہ آپ اندازہ لگائیے۔ اور کہتے ہیں جی کہ تمام وفاقی وزراء، مشیر وزرائے مملکت اور معاملے خصوصی نے رضاکارانہ طور پر تنخواہیں اور مراد نہ لینے اور گیس، بجلی سمیت دیگر بلز اپنی جیب سے ادا کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ اب دیکھ لیتے ہیں کتنا یہ اس پر عمل درآمد ہوتا ہے۔ اور اس کے ساتھ کہا ہے جی وزراء کو ضرورت کے تحت سیکیورٹی کے لیے 1 گاڑی دی جائے گی۔ وفاقی وزراء اندرون اور بیرون ملک اکانومی کلاس میں سفر کریں گے۔ پہلے کس نے روکا ہوا تھا جی؟ معاون عملے کو بیرون ملک دورے کی اجازت نہیں ہوگی۔ پہلے جناب آپ دیکھیں خود یہ شہباز شریف کس طرح جاتے رہے، اپنے تمام لوگوں کو ساتھ، اپنے بچوں کو بھی ساتھ، اور پتہ نہیں کس کس کو ساتھ لے جاتے رہے۔ بیرون ملک دوروں کے دوران کابینہ اراکین 5 سٹار ہوٹلوں میں قیام نہیں کریں گے، جو یہ پہلے کرتے رہے۔ تمام وزارتوں، ذیلی ماتحت دفاتر، ڈویژن، متعلقہ محکموں کے جاری اخراجات میں 15% کٹوتی کی جائے گی۔ جون 2024 تک تمام لگژری اشیاء کی خریداری پر مکمل پابندی، ہر طرح کی نئی گاڑیوں کی خریداری پر مکمل پابندی ہوگی۔ لیکن آپ نے ابھی دیکھا کہ مہنگی آڈی گاڑیاں، وہ الیکٹرک وہیکلز آ رہی ہیں جناب، ان پر کروڑوں روپے کا ٹیکس جو ہے چھوڑا جا رہا ہے، کروڑوں روپے کا ٹیکس۔ وہ سب کیا کیا، اتنا بڑا سکینڈل جس پر مفتاح اسماعیل بڑے غصے میں آ گئے کہ جی یہ BMW کو کہہ دیا ہے، اور یہ اور وہ فلاں، اور سوال کیا تھا اور جواب انہوں نے کیا دیا جی میرے سے کیوں پوچھ رہے ہیں بھائی، آپ کے ہوتے ہوئے جو اتنی گاڑیاں کروڑ روپے کی آ گئیں، اربوں روپے کی گاڑیاں آ گئیں، کروڑوں روپیہ ایک ایک گاڑی پہ آپ نے ٹیکس چھوڑا، اس کا حساب لوگ مانگ رہے تھے۔ تو یہ سب ڈرامے بازیاں آپ دیکھ لیجئے۔ پھر کیا جی، وفاقی وزارتوں ڈویژن میں سینئر افسران سے سرکاری گاڑیاں واپس لے لی جائیں گی، بہت اچھی بات ہے، دیکھتے ہیں۔ سفر، قیام و طعام کے اخراجات میں کمی کے لیے زوم میٹنگ کو ترجیح دی جائے گی۔ تمام سرکاری تقاریب میں کھانے کے لیے سنگل ڈش اپنائی جائے گی۔ اور ویسے آتے ہی جناب انہوں نے ایک ایک صحافی کو بلا کر 28 کھانوں کی ڈشز کا اہتمام کیا تھا۔ یہ شہباز شریف صاحب نے ایک صحافی کو بلایا اور اتنے کھانوں کا اہتمام کر دیا وزیر اعظم ہاؤس میں، ذرا سوچیں آپ ذرا۔ سرکاری افسران سے انگریز کے زمانے کے بنے بڑے اور شانہ گھر خالی کرائے جائیں گے، وہ زمین فروخت کی جائے گی۔ اچھا وقت نہیں رہ گیا، اب ان کے پاس چند مہینے ہیں، تو اب یہ کام یہ کریں گے، سوچیں ذرا، بس اعلانات سن لیں آپ۔ اچھا، بجلی بجٹ پلان پر عمل نہ کرنے والی مارکیٹس اور بڑے شاپنگ مالز کی بجلی منقطع ہوگی۔ تو جناب یہ سارے اعلانات ہیں، اور وہی بات جو عمران خان صاحب پہلے دن سے کرتے تھے، انہوں نے آ کر اب یہ جانے سے پہلے اب ان کو بھی نظر آ رہا ہے کہ ان کے دن کم رہ گئے ہیں، تو اس طرح کی اب یہ شعبدہ بازیاں انہوں نے شروع کر دی ہیں۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔